اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدر محترم، اسٹیج کے اوپر موجود علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کے علاقے میں جلسے کا ماحول کب بدلے گا. رات کے 2:30 بجے آپ ایک مقرر کو بٹھاتے ہیں تقریر کرنے کے، سامنے جو پبلک بیٹھی ہے اس میں آدھے لوگ بیچارے نیند میں ہیں، آدھے لوگ جا چکے ہیں. اب ان کو میں تقریر سناؤں یا میں ان کو جگانے کی کوشش کروں؟ میں کون سی ایسی بات پیش کروں کہ یہ سوئیں نہ، ان کی آنکھیں نہ بند ہو؟ یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں مقرر کے ساتھ. ہمارے پاس کوئی کتھا بھی نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی بھی نہیں ہے کہ چلو بھئی ہم آپ کو سنائیں، سریلی آواز میں، میٹھی آواز میں قصے کہانی سناتے چلے جائیں اور آپ سر ہلاتے چلے جائیں اور آنکھیں آپ کی کھلی رہیں. طریقہ بدلیے میرے بھائیوں. ابھی میں نے سنا ہے کٹیہار کی جمعیت نے طے کیا ہے، میٹنگ کی ہے کہ اب سیمانچل کے جلسوں کو بدلا جائے گا، 12 بجے تک جلسے ختم کیے جائیں گے. میں ویلکم کرتا ہوں اگر جمعیت اس طریقے کا فیصلہ لیتی ہے. رات بھر آپ تقریر سنیں اور اس کے بعد صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں، میرے بھائیوں یہ پورے جلسے کی ناکامی ہے. آپ رات بھر آپ نے قرآن و حدیث کی باتیں سنی اور صبح فجر نہیں پڑھ پائے. کتنے لوگ بیچارے آئے ہوں گے، چلو مولانا بدرالدجا صاحب آ رہے ہیں مالدہ سے، چلو عبدالغفار صاحب آ رہے ہیں بنارس سے، ان کی تقریر سنیں گے. انتظار کرتے کرتے انہیں نیند آ گئی، سو گئے یا چلے گئے. کیا طریقہ ہے؟ میری بات اگر بری لگ رہی ہو معاف کیجیے گا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی دور سے بلایا ہے، میں آپ کے سامنے ٹائم پاس کرنے نہیں آیا ہوں، تقریر کرنے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی علم دیا ہے، اس علم کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو بتانے آیا ہوں، تو آپ مجھے ایسے ٹائم اسٹیج پر بلائیے جب میں اپنی بات اچھے طریقے سے پیش کر سکوں اور آپ اچھے طریقے سے میری بات کو سن سکیں. 2:30 بجے رات کو تقریر کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے بہت سارے مولانا لوگ کرتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں مجھے، لیکن میرے اپنے بس کی چیز نہیں لگتی. میں نے سوچا تھا 1 بجے مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو ٹائم مل جائے گا، 2:30 بج رہے ہیں، کیا پیش کروں میں، کیا بات کروں؟ بہرحال قرآن مجید کے 28ویں پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے میں نے آپ کے ساتھ، اور اسی آیت کی روشنی میں آج مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. آئیے پہلے میں اس آیت کا انواد آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور صرف اپنے پریوار کو بچاؤ ایسا بھی نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ اگر اتنی بات کہہ دیتا تو بات تو پوری ہو گئی تھی۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بات پوری ہو گئی تھی۔ مگر جب جہنم کی آگ کی بات نکلی تو اللہ نے بتایا وہ آگ کیسی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی، مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، لکڑیوں سے نہیں جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، اور جہنم کی آگ گندک کے پتھروں سے جلے گی۔ علماء کہتے ہیں گندک کا جو پتھر ہوتا ہے نا، وہ آگ میں اگر ڈال دیا جائے تو آگ اور بھڑک جاتی ہے۔ جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، منشیہ سے جلے گی، اور جہنم کی آگ گندک کے پتھروں سے جلے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچ رہا ہے، جہنم کی آگ کی تصویر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ میرے بندو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا کی آگ میں کوئی انسان اگر جل جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے لائی جائے، کمزور دل اور دماغ کا آدمی جلے ہوئے آدمی کی لاش کو دیکھ نہیں پائے گا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے کہیں حادثہ ہو جاتا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے بھوپال کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، جس کو بھوپال گیس کانڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ زہریلی گیس لیک ہو گئی، ہزاروں لوگ اس گیس کی وجہ سے مر گئے، اور ان کی پوری باڈی جو ہے وہ جل گئی۔ یا کسی کارخانے میں، کسی بلڈنگ میں جب آگ لگ جائے، اور آگ لگنے کے بعد اس میں سے جب جلی ہوئی لاشیں نکلیں، تو پھر آپ دیکھیے وہ لاش دیکھنے کے لائق نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی آگ میں انسان اگر جل جائے تو اس کے شریر کو ہم دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگوں، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ، 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، دنیا کی آگ تو جلانے کے لیے کافی ہے، جب دنیا کی آگ ہمیں جلا دیتی ہے اور بھسم کر دیتی ہے، تو جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی کہ اس سے وہ 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم سب اپنے آپ کو ہم بچاتے ہیں۔ ہم بائک چلاتے ہیں تو ہیلمٹ لگا کر کے چلاتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہیلمٹ ہماری جان کو بچا لے۔ ہم کار چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہماری جان بچ جائے۔ ہم فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو فلائٹ کے سفر میں بھی ہم احتیاط کرتے ہیں، اور ہم
کوئی رسک نہیں لیتے. ہم دنیا کے سفر میں اپنی جان کو بچانے اور اپنی جان کی حفاظت کی پوری کوشش کرتے ہیں. اپنے بچوں کی بہت زیادہ چنتا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے بچے کے ماتھے پر ایک خروچ بھی دیکھ لیں, اپنی بیٹی کے سر پر ہمیں کوئی چوٹ بھی دیکھ لیں, اپنی بیوی کے چہرے پر ہم کوئی چوٹ دیکھ لیں, ہم برداشت نہیں کر پاتے, ہم بے چین ہو جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تمہیں اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے, اپنی بیوی سے اتنا پیار ہے, اپنی فیملی سے اتنا پیار ہے, تم اپنے بچوں کو ایک ان کے چہرے پر ایک معمولی سی چوٹ بھی نہیں دیکھ سکتے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ہو میرے بندو تم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہو؟ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں. سارے خاندان کے لوگ جب آ جاتے ہیں, اللہ کے نبی اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے چچا عباس تم بھی آ جاؤ, اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ, اے میرے خاندان کے لوگوں تم بھی آ جاؤ. انقذوا انفسکم من النار.